اپنے سامعین کے سامنے رکھنی ہے وہ دجال کے بارے میں ہے. جیسے کہ ہم نے کچھ عرصے سے شروع کیا ہوا ایک پروگرام جس میں مختلف جو پیش گوئیاں ہیں، جو علامات ہیں امام مہدی اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اس سلسلے میں ہم نے اپنے سامعین کو یہ بتایا تھا کہ جو پیش گوئیاں اور علامات ہوتی ہیں وہ ظاہری طور پر پوری نہیں ہوتی بلکہ وہ استعارے کے رنگ میں ہوتی ہیں، تمثیل کے رنگ میں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا بنیادی تعلق جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے. اور ایمان جو ہے وہ بالغیب ہی قبول کیا جاتا ہے. ظاہری چیز کے اوپر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو قابل قبول نہیں ہے. اس بات کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، اس بات کا ذکر حدیث میں بھی ہے. میں نے بتایا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن سب نشانیاں ظاہر کر دی جائیں گی اس دن ایمان لانا قبول نہیں کیا جائے گا. اور اسی طرح حدیث میں بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اس روز جو ایمان لائے گا اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا. تو یہ ایک بنیادی بات ہے کہ ایمان اصل میں بالغیب ہی ہے، اور انسان کو جو خدا نے عقل اور فہم عطا فرمائی ہے اس سے وہ غور کر کے اس کو استعمال کر کے پھر اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق کون سی بات درست ہے اور کون سی بات غلط ہے. دجال کے بارے میں بھی جو میں آج آپ کے اپنے سامعین کے سامنے باتیں رکھوں گا وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوں گی. اس میں ہماری اپنی کوئی انٹرپریشن نہیں ہے، اور اپنے سامعین کے سامنے میں یہ بات رکھوں گا اور وہ خود فیصلہ کریں گے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ ان کی عقل کے مطابق ہے یا قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو لفظ دجال ہے اس کو میں عرض کرتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور کس مادے سے، کس مصدر سے، کس روٹ سے یہ لفظ جو ہے وہ نکلا ہے. دجال اصل میں نکلا ہے دجل سے، اور دجل کا مطلب ہے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ملمہ کاری کرنا. ملمہ کاری کہتے ہیں کہ آپ پیتل کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیں اور آپ اس کو سونا کر کے بیچ دیں، یہ ہوتی ہے ملمہ کاری. یا جو بڑی عمر کے حضرات ہیں 40 سال سے زیادہ جنہوں نے اپنا بچپن پاکستان میں گزارا ہے یا ہندوستان میں، ہمارے گھروں میں تانبے کے برتن ہوا کرتے تھے. تو کچھ عرصے کے بعد گلی میں ایک آدمی آیا کرتا تھا جو برتن کلی کرتا تھا. تو اس کے بعد وہ چھوٹی سی ایک چیز ہوتی تھی اس کو ملتا تھا اور وہ پورا برتن جو ہے وہ سفید ہو جایا کرتا تھا. تو ہوتا وہ تانبے کا تھا لیکن وہ میلا ہونے کے باعث اس کو پھر کلی کرتے تھے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ملمہ کاری کرنا، وہ اس کو وہ دکھانا جو وہ نہیں ہے. تو دجال کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو وہ دکھائے گا جو اصل میں وہ چیز نہیں ہے، وہ ہوتا ہوا دکھائے گا جو نہیں ہو رہا، اور جو ہو رہا ہے وہ آپ کی آنکھوں سے غائب کر دے گا اور آپ کو لگے گا کچھ بھی نہیں ہو رہا، حالانکہ بہت کچھ ہو رہا ہوگا. اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاتا، لیکن اس فتنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس فتنے سے نہ ڈرایا ہو. اور یہ اتنا عظیم الشان فتنہ ہے، عظیم الشان سے مراد کہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اور ہر نبی کو یہ خوف ہوتا تھا کہ وہ ہمارے دور میں نہ نکل آئے. چنانچہ وہ اس کو وارن کرتے تھے کہ یہ آپ نے اس سے بچ کے رہنا ہے جب بھی آئے، اور اس کی احتیاطی تدابیر اور اس کی حفاظت کے طریقے وہ بتایا کرتے تھے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، اس سے وارن کرتا ہوں. اب یہ تو ہے حدیث کی بات. جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں لفظ دجال کہیں نظر نہیں آتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا. تو حیرت کی بات نہیں ہوگی کہ فتنہ اتنا بڑا ہو کہ ہر نبی ڈراتا ہو اور وہ دنیا کی سب سے کامل کتاب کے اندر اس کا ذکر ہی نہ ہو. یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ کامل شریعت نازل کی ہے اس میں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن نام یہ نہیں لیا. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے. اب ہم قرآن کریم دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا فتنہ کسے قرار دیا گیا ہے. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، اور اس میں اپنے سامعین سے عرض کروں گا کہ نہایت غور سے اس بات کو سنیں. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا اور سب سے خطرناک فتنہ ہے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اسے ڈرایا ہے. میں بھی ڈراتا ہوں، لیکن قرآن کریم میں دجال کا ذکر نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا فتنہ ہو اور اس کی کامل ترین کتاب کے اندر اس کا ذکر ہی نہ ہو. تو جب ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم سب سے بڑا فتنہ کسے قرار دے رہا ہے، تو سورہ مریم جو 19 نمبر کی صورت ہے اس کی آیات نمبر 91-92 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے
اور زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات سے کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہے. یعنی جو سب سے خطرناک فتنہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے وہ خدا کا بیٹا بنانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث جسے دجال کا فتنہ کہہ رہی ہے، قرآن کریم اس کو عیسائیت کا فتنہ کہہ رہا ہے. گویا عیسائیت کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو ڈرایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے زمانے میں کوئی یہ کہنے والا پیدا ہو جائے کہ خدا کا بیٹا ہے. لیکن یہ فتنہ اس دور میں سامنے آیا. اب لوگ کہیں گے کہ جی عیسائیت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی اور 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے 600 سال کے بعد حضور آئے اور حضور کے زمانے میں تو عیسائیت تھی. لیکن وہ عیسائیت جو تھی وہ دنیا میں اس طرح پھیلی نہیں تھی. اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جسے نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ نواس بن سمان میرے پاس آیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں جا رہے تھے. طوفان آ گیا، ان کی کشتی ایک جزیرے پہ جا لگی. اس جزیرے پہ اترے تو وہاں پہ ان کو ایک ایسی عورت نظر آئی جو کپڑوں کے بغیر تھی لیکن اس کا سارا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا. اس کو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں دجال کی جساسہ ہوں، یعنی اس کی جاسوس ہوں. تو وہ ان کو لے کر دجال کے پاس گئی جو ایک گرجے کے اندر زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جزیرہ، اس کے اندر گرجا، اور گرجے کے اندر زنجیروں میں جکڑا ہوا دجال. اب آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ اس وقت بھی ایک جزیرہ ہی ہے اور گرجے سے مراد عیسائی مذہب ہے، اور وہاں سے عیسائیت نکلی ہے برطانیہ سے اور پوری دنیا میں یہ لوگ پھیل گئے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو عیسائی اور یورپی اقوام ہیں یہ گویا زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں اور کافی عرصے تک جکڑی رہی ہیں. آپ کو علم ہے تاریخ کے جو جاننے والے ہیں کہ اسپین میں جس وقت مسلمان اپنے تمدن اور تہذیب کی بلندیوں پر تھے اس وقت یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. ان کے پاس صابن نہیں تھا نہانے کے لیے، اور مسلمان جو ہیں وہ اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ اور متمدن اس وقت بھی تھے. یہ بعد میں جس وقت نشت ثانیہ ہوئی ہے یورپ کی، اس وقت ان کی وہ زنجیریں اور وہ شیکلز جو ہیں وہ ٹوٹے ہیں. تو حدیث نے کہا دجال سب سے بڑا فتنہ، قرآن نے کہا عیسائیت سب سے بڑا فتنہ. اب اس کے بعد جو گرجے والا واقعہ میں نے آپ کو بتایا اسے بھی ثابت ہوا کہ دجال اصل میں عیسائی طاقت ہے. اس کا ایک اور ثبوت قرآن کریم میں دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب دجال ظاہر ہو تو تم سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات پڑھنا. یعنی اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات پڑھیں. جب ہم پہلی 10 آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عیسائیت کا رد ہے، اس کا بطلان ہے، اس کی تردید ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے. اور جو آخری 10 آیات ہیں ان میں صنعتی طور کے اوپر ترقی یافتہ قوموں کا ذکر ہے جو اپنی مادی ترقی کی بنیاد کے اوپر اتنے مغرور ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں خدا کی یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اب جب ان دونوں کو ملا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس وقت یورپی اقوام ہی ہیں جو صنعتی طور پر ترقی یافتہ ہیں اور ان کا مذہب عیسائیت ہے. اسی لیے پہلی اور آخری 10 آیات پڑھنے کے لیے کہا. ان باتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ دجال اور کوئی نہیں ہے بلکہ وہ عیسائی اور یورپی طاقتیں ہیں، وہ اقوام ہیں جو وہاں سے نکلی ہیں اور پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں. پھر اس کے بعد اگر وہ جو دجال ہے وہ ایک شخص ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور ظاہری طور پر اس کے معنی لینے کی وجہ سے ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی جو ہیں اور بہنیں جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال ایک انسان ہے، ایک آدمی کا نام دجال ہے. تو اگر وہ دجال اس وقت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا گرجے کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن سے جو بھی اس وقت زمین کے اوپر ہے وہ 100 سال کے اندر مر جائے گا. تو اگر وہ دجال اس وقت وہاں تھا تو 100 سال کے بعد مر گیا، وہ اس کو تو زندہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ حضور کی حدیث ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے بھی اور ویسے بھی انہوں نے زمین کا کونا کونا چھان مارا ہے. تمام جو کونے ہیں وہ انہوں نے ایکسپلور کر لی ہیں. کوئی جنگل نہیں چھوڑا، کوئی صحرا نہیں چھوڑا، کوئی پہاڑ نہیں چھوڑے، کوئی دریا نہیں چھوڑے، کوئی خشکی نہیں چھوڑی، بلکہ زمین کے اندر گھس گئے ہیں، سمندر کی تہوں تک پہنچ گئے ہیں، خلا میں چلے گئے ہیں. لیکن کسی کو بھی آج تک وہ جزیرہ، اس کے اندر وہ گرجا اور گرجے کے اندر زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان نظر نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری باتیں تمثیلی ہیں اور اس سے اشارہ فرمایا جا رہا تھا کہ یہ عیسائی طاقتیں ہیں جو کہ ایک زمانے میں نکلیں گی. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نکلنے کا زمانہ یہ بتا رہے ہیں
فرماتے ہیں کہ لا یخرج الدجال حتی یزل الناس ذکر ہی وحتی تترک الائمت و ذکرہ علی المنابر. دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کا ذکر کرنا بھول نہیں جائیں گے اور ائمہ منبروں پر اس کا ذکر کرنا ترک کر دیں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ عام طور کے اوپر ہماری مساجد میں قرب قیامت کا، دجال کا، ظہور مہدی کا ذکر نہیں ہوتا. بہت سے موضوعات جو ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کی باتیں ہوتی ہیں. اگر نہیں ہوتا تو دجال کا ذکر نہیں ہوتا. اس کے بارے میں ایک عرصہ ہو گیا لوگوں نے اس کا ذکر کرنا بند کر دیا ہوا ہے. تو یہ ایک جو اس کے نکلنے کا ایک دور اور ایک زمانہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا. اچھا، پھر اس میں جو ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ میری زندگی میں نکل آیا، اور الفاظ یہ ہیں کہ یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم، اگر وہ میری زندگی میں نکل آیا تو میں تمہاری طرف سے اس سے حجت کروں گا، یعنی دلائل سے مقابلہ کروں گا. وَيَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُوا حَجِيجَ نَفْسُهُ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، اور اگر وہ نکل آیا اور میں نہ ہوا تو پھر ہر نفس جو ہے وہ اپنی طرف سے اس کے ساتھ حجت بازی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے لیے میرا خلیفہ ہے، یعنی وہ میرے بعد ہر مسلمان کے لیے میرا خلیفہ ہوگا. اب ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ دروازہ کھول دیں گے اور باہر دجال کھڑا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی برچھی سے مار دیں گے. لیکن یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ نکل آیا اور میں ہوا تو میں دلیل کے ذریعے، حجت کے ذریعے اس سے مقابلہ کروں گا. حالانکہ خود ہی بتایا ہے کہ وہ آخری زمانے میں ہوگا، اور اس کے نکلنے کی نشانی یہ بتائی ہے کہ جب لوگوں میں بہت اختلاف اور فرقہ پرستیاں ہوں گی، آپس میں بغض ہوگا، دین کی قدر و قیمت کم ہو جائے گی اور آپس کے تعلقات میں سرد مہری آ جائے گی. اور یہ تو اس وقت باتیں نہیں تھیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ تو خیر القرون ہے، سب سے بہترین زمانہ تھا، تو اس میں تو یہ باتیں نہیں ہو سکتی تھیں. اس لیے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں وہ ساری تمثیلی ہیں. پھر ایک اور بات ہے کہ دجال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. اب ایک طرف تو یہ کہا جائے کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف یہ کہا جائے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص دو بندوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے طواف کر رہا ہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے. پھر ان کے پیچھے پیچھے ایک اور بندہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ دجال ہے، مسیح الدجال ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور دجال بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. اب طواف تو ایک عبادت ہے نا، دجال تو دشمن اسلام ہے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کیوں کرے گا؟ اور اگر کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو مسیح ابن مریم کا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا مطلب ہے. وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، اور جو دجال ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے کہ اس میں سے کوئی رخ نہ ڈھونڈے، کوئی نقصان پہنچائے اس کو. اس لیے یہ تمام باتیں تمثیلی ہے کہ ایک طرف کہا گیا کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، دوسری طرف اس کو خانہ کعبہ کے اندر دیکھا، حرم شریف کے اندر دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں تمثیلی ہیں. پھر ایک حدیث میں لکھا ہے کہ لوگ دجال کے پاس آئیں گے اور اسے مومن سمجھتے ہوئے اس کی پیروی کریں گے. حالانکہ ایک اور حدیث میں لکھا ہے کہ دجال کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا. ایک حدیث میں لکھا ہے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، ایک حدیث میں ہے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. اور ہر مسلمان چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو وہ اس کو پہچان لے گا. اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ لوگ دجال کے پاس آئیں گے اور اسے مومن سمجھتے ہوئے اس کی پیروی کریں گے. تو یا تو مومن سمجھ کے پیروی کریں گے تو پھر اس حدیث کا کیا بنے گا جس کے لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر کفرہ لکھا ہوگا. تو یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دجال جو ہے وہ ایک شخص نہیں ہے بلکہ ایک قوم کا نام ہے. وہ قوم وہ ہے جو ایک جزیرے میں رہتی تھی، اس کا مذہب عیسائیت تھا، اور اس میں جو طاقتیں بتائی جاتی ہیں کہ وہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور نہر ہوگی اور اس کو لے کے چلے گا، جو اس کو مانے گا اس کو دے گا، جو اس کو نہیں مانے گا اس کو نہیں دے گا. وہ اپنے حکم سے ہواؤں کو کہے گا اور وہ بادلوں کو لے جائیں گی، اور جہاں وہ کہے گا بارش ہوگی، جہاں وہ منع کرے گا وہاں بارش نہیں ہوگی. اس کے حکم سے کھیتیاں جو ہیں وہ اگیں گی اور زمین اپنے خزانے باہر نکالے گی. وہ انسان کو قتل کرے گا پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. ابھی ساری خدا کی طاقتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کن فیکون. ہاں، لیکن یہ ساری باتیں آپ دجال میں ثابت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال نہ ہوا خدا ہو گیا، اور یہ شرک ہے. یہ طاقتیں صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ تو کسی ولی میں بھی ایسی باتیں تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی یہ شرک ہو گیا. مثلا ہمارے جو سنی بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 برس کے بعد ایک ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی.
اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے ایک مرید کا بیٹا مر گیا، تو روتا ہوا آپ کے پاس آیا، کہنے لگا جی وہ تو میرا بیٹا مر گیا. آپ نے فوراً پرواز کی اور ملک الموت کے پیچھے گئے اور اس کو پکڑ لیا. اس کو کہنے کہ وہ میرے مرید کا بیٹا ہے، تم نے اس کی روح کو بس کلی چھوڑو اس کو. اس نے کہا جی میں تو اللہ کے حکم سے لے کے آیا، میں تو نہیں چھوڑ سکتا. تو وہاں پہ کشتی شروع ہو گئی اور انہوں نے اس کے ہاتھ سے روحوں کا سارا تھیلا چھین لیا اور تھیلا چھین کے تو اس کو کھول دیا، جتنے لوگ مرے تھے سب کی روحیں آزاد کر دیں. اور اس دوران دھینگا مشتی میں انہوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی نے ملک الموت کے منہ کے اوپر مکہ مارا، اس کی آنکھ نکل گئی. تو وہ روتا ہوا اللہ میاں کے پاس گیا کہ اللہ میاں تو میری آنکھ نکال دی انہوں نے. تو اللہ میاں نے کہا تمہیں کہا تھا کس نے کہ تم سے چھیڑ چھاڑ کرو؟ تو کہہ رہا تھا کہ چھوڑ دو، تو چھوڑ دے آرام سے، پہلے ابھی تو چھوڑ کے آئے ہو نا. ہمارے اہل حدیث بھائی ان باتوں کے اوپر ہنستے ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ واقعہ درست ہے یا غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک مسلمان ولی میں ایسی کرامتیں نہیں مانتے، لیکن خدا کے دشمن میں ساری کرامتیں مان لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی کہ وہ حکم کرے گا تو بارش ہوگی، وہ حکم کرے گا تو بارش نہیں ہوگی، وہ بندہ زندہ کر دے گا، پہلے مارے گا پھر اسی بندے کو مار کے زندہ کرے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دفعہ مر جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا قیامت تک. تو یہ ساری باتیں اس میں بہت سی تفصیل طلب اور باتیں ہیں جو نشانیاں ہیں دجال کی، وہ کیا کیا کرے گا، وہ بھی اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو میرے خیال 2 گھنٹے اس میں لگ جائیں گے سارے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے کسی پروگرام میں جو نشانیاں ہیں دجال کی وہ ایک ایک کر کے میں بیان کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ وہ کس کے اوپر پوری ہو رہی ہیں، کون سا وہ گروہ ہے جو ان تمام نشانیوں کا مورد ہے اور اصل میں دجال جو ہے وہ ہے.